الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه متعدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت ذوق شوق کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ اے حسین ابن علی تیرا
حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، اور حضرت عباس کا بازو کٹانا یاد ہے۔ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ اللہ جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات فخر موجودات حضور سید المرسلین ختمی المرتبت رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے اللہ کے محبوب دانائے غیوب والی کون و مکان سید انس و جاں ماہ لالا رخاں نیر تاباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں صاحب علم نشرح معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد لائق صد عزت و تکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، آج کا دن جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، تو جمعۃ المبارک کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو درود شریف پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے، پڑھ لیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ میرے صحابہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ کیا فرمایا؟ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ اس لیے کہ فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ عَلَيَّ إِلَّا بَلَغَنِي صَوْتُهُ حَيْثُ كَانَ۔ حضور شرف میں اس لیے کیونکہ جمعہ کا وہ مبارک دن ہے کہ جس دن فرشتے میری برگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ کیا فرشتے حضور فرما رہے ہیں میری برگاہ میں جمعہ کے دن حاضر ہوتے ہیں، اور جو بندہ بھی درود پاک پڑھتا ہے جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ تو اس کا نام مجھے پہنچتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوتا ہے، تو وہ جس علاقے میں ہو، جس شہر کے اندر ہو، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جہاں بھی ہوتا ہے جب وہ میرا نام نامی آتا ہے مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس کی آواز مجھے پہنچتی ہے اور میں اس کے سلام کا جواب بھی اسے دیتا ہوں۔ تو سبحان اللہ، کتنی شان ہے جمعۃ المبارک کے دن کی۔ تو اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا کیا ہے؟ سردار ہے۔ پھر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بعد وفاتی کا، کیا جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو اس کے بعد بھی اگر کوئی درود پاک پڑھے گا تو اسی طرح اس کو برکتیں نازل ہوں گی اس پر، اسی طرح اس کو اجر دیا جائے گا جس طرح آج آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم،
حضور نے فرمایا جی ہاں، اسی طرح میرے دنیا سے ظاہری وصال کرنے کے بعد بھی قیامت تک اگر کوئی میرا امتی اگر کوئی قیامت تک میرا امتی میری ذات پر درود شریف پڑھے گا، فرمایا اسی طرح اس کو اجر دیا جائے گا جس طرح آج اللہ کریم کی طرف سے بندے پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اسی طرح۔ اور حضور کی ساتھ میں جس طرح آج میں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ جو بھی میرا امتی درود پڑھتا ہے اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں اور اس کی آواز مجھے پہنچتی ہے، فرمایا قیامت تک جو بندہ درود پاک پڑھے گا فرمایا اس کو اسی طرح اجر دیا جائے گا اور اسی طرح میں اس کے سلام کا جواب دوں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قبروں پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ فرمایا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کریم کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے، یا جو فرمایا انبیاء ہیں تو وہ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں تو وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اللہ کریم کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تک جو بندہ درود شریف پڑھے گا تو اس کو اسی طرح اجر دیا جائے گا جس طرح کہ آج دیا جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی درود شریف پڑھنے کا موقع ملے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو سن کر ضرور درود شریف کا نذرانہ پیش کیا کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ پڑھنے کا جو شرف حاصل کیا، اس آیت مقدسہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، کیا فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے دین اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے دین اسلام کی خاطر اپنی جان کو قربان کرتے ہیں، دین اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں اور دین اسلام کی طرف دین اسلام کو طاقت پہنچانے کے لیے فرمایا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن فرمایا ولکن لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنی جانیں دے دیتے ہیں، تو فرمایا وہ لوگ زندہ ہوتے ہیں، انہیں کبھی موت نہیں آتی۔ تو پھر دوسری آیت کے اندر بل احیاء عند ربہم یرزقون ہے کہ وہ اپنی قبور کے اندر زندہ ہوتے ہیں، اللہ کریم کی طرف سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے شہادت کا رتبہ قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، تو یہ یہاں مطلقاً اللہ کریم نے ہر شہید کا مرتبہ بلند فرماتے ہوئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شہید چاہے ادنا ہے چاہے اعلیٰ ہے، فرمایا جو بھی اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائے تو اسے موت نہیں آ سکتی۔ تو جو اللہ کے پیارے شہدائے کربلا جنہوں نے 10 محرم الحرام کو اللہ کریم کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دی تھی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی اصغر حضرت علی اکبر ہوں یا حضرت سید الشہداء نواسہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، تو آپ نے جو اللہ کریم کی بارگاہ میں دین اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کی تھیں، تو یقیناً اللہ کی راہ میں انہوں نے جو جہاد کیا، اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے اپنے جانیں قربانہ کی تھی، وہ
وہ بدرجہ اولا اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوں گے۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، کیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آتے، لیکن فرماتے ہیں اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں۔ تو یہ شہید کا مرتبہ ہے۔ پھر اللہ کی راہ میں جو قربانی دی جاتی ہے، چاہے وہ اپنی جان کی ہو، چاہے وہ اپنے مال کی ہو، چاہے اپنی اولاد کی ہو، تو یہ عمل نہایت اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ کریم نے بہت خوبصورت انداز میں اس کا بیان فرمایا ہے۔ تو یہ جس قدر پرخلوص کڑی ہوگی خالق کائنات کی نظر میں، اسی قدر بیش قدر اور مقبولیت کا سبب بھی بنے گی۔ اہل حق جنہوں نے اپنے سامنے حق کو رکھا، جنہوں نے حق کے لیے قربانیاں دیں، جن کی زبان حق بولتی رہی، تو ان کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جنہوں نے بھی دین کے ساتھ ٹکر دی، دین اسلام کے ساتھ ٹکر دی، دین اسلام کو نیچا کرنے کے لیے آوازیں اٹھائیں، تو انہوں نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ کسی نے اللہ کی راہ میں اپنے وقت کو قربان کیا، تو کسی نے اس کی رضا کے لیے اپنا سارا مال، جتنے اس کے پاس اسباب تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس نے نثار کر دیے۔ کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کریم کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بار، اپنے عزیز و اقارب اور وطن کی قربانی دیتے ہوئے ہجرت کی۔ تو کسی نے کلمہ حق کہنے کی پاداش میں طعنوں تشنیع کے تیر برداشت کیے، کسی سے اہل حق ہونے کی پاداش میں اپنے ہی اعزا اور خونی قرابت داروں نے قطع تعلق کر دیا، تو کسی پر ان کے آقاؤں نے وحشت اور بربریت کی انتہا کر دی۔ غرض یہ کہ ہر حق پرست کو اس کی راہ میں طرح طرح کی مشکلات، مصائب اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ دین اسلام ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دیتے ہیں تو اللہ کریم کی طرف سے ان کا رتبہ بہت بلند کیا جاتا ہے، لیکن ان پر انعامات کی بارش بھی انہی لوگوں پر ہوتی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں جانیں قربان کرتے ہیں، تو فرمایا وہی لوگ ہیں جن کو دوام بخشا گیا، جن کی زندگی پھر ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی رہی، کہ جب وہ اس دنیا سے آخرت کی طرف قدم رکھتے ہیں تو فرمایا آخرت میں فرمایا ان کی دائمی اور ابدی زندگی ہوتی ہے جو اللہ کریم کی طرف سے انہیں عطا کی جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کی راہ میں ملنے والی موت وہ موت نہیں بلکہ حیات ابدی ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی وہ ہوتی ہے جو انسان کو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے حاصل ہو جائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جب قرآن میں ارشاد فرمایا تو ہر نفس نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے، لیکن فرمایا کہ سب سے اعلیٰ وہ ہے کہ جس کو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کرنی پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہی حیات ابدی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا بیش بہا اپنے بندوں پر انعام ہے۔ اس لیے تو اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ پھر شہید وہ اللہ کی راہ میں جب لڑتا ہے، اپنی جان قربان کر دیتا ہے، دین اسلام کی خاطر لڑتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر لاکھوں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو کتنے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، تو ہمارے سامنے 10 محرم الحرام شریف کا واقعہ کربلا بھی سامنے ہے۔ تو یہ ایک دین اسلام کی روح ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پیغام کربلا کیا ہے؟ ہم واقعہ کربلا تو سنتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یزید نے خلافت کا حکم دیا تو اس کی خلافت سے یزید نے کہا تھا
خطوط اس نے بھیجے تھے، اپنے بندوں کو بھیجا مکہ کے اندر اور علاقوں کے اندر کہ میری خلافت کو مانے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خلافت کا انکار کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا یہ فاسق ہے، فاجر ہے، تو اس کو کس طرح خلافت دی جا سکتی ہے؟ آپ نے انکار کر دیا تھا۔ پھر آپ نے دین اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کو طاقت پہنچانے کے لیے، اپنے نانا کی دین کو بچانے کے لیے آپ نے مکہ شریف کی طرف سفر کیا، پھر مکہ سے کربلا گئے۔ تو یہ 2 محرم الحرام سے سفر شروع ہوا۔ 10 محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ تو سامعین مکرم، واقعہ کربلا تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی راہ میں قربانی دی، لیکن اس سے حاصل ہونے والا سبق کہ پیغام کربلا کیا ہے، ہمیں پیغام کربلا کیا ملا، ہم نے کیا سبق سیکھا، اور اس سبق کو سیکھ کر ہم نے اپنی زندگی میں اپنے اوپر کتنا اپلائی کیا۔ آج ہم کتنے ہیں کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن کیا ہماری زندگی بھی ان کی زندگی کی طرح ہے؟ کیا ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بھی اپنایا ہے؟ کیا ہم نے حضرت امام حسین کے نقش قدم پہ اوپر چلے ہیں؟ کیا جو ان کی سیرت ہے، کیا ہم نے سوچا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دی تھی تو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے وقت بھی وہ سجدے میں تھے، ان کی نماز نہیں چھوٹی تھی۔ ہم دیکھیں کیا ہم 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں کہ جو 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں؟ سامعین مکرم، یہ سیرت امام حسین ہے کہ 10 محرم الحرام کا واقعہ کربلا ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کی، لیکن اس وقت بھی آپ سجدے کے اندر تشریف فرماتے، اس وقت بھی لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں نماز کبھی نہ چھوڑنا، اس لیے کہ میرے نانا جی کا فرمان ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلام، ہم سوچیں کہ ہم نے دین اسلام پہ کتنا عمل کیا کہ ہم زبان سے نعرہ لگاتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم بھرنے والے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو ہم نے کتنا اپنایا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر ہمیں کیا پیغام دیا، پھر اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سے حاصل ہونے والا جو سبق ہے، جو پیغام کربلا ہے، اس کو ہم اپنائیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ عمل کریں۔ تو سامعین مکرم، بعض لوگ یعنی جو سیکولرزم قسم کے لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو جنگ تھی، جو واقعہ کربلا تھا، یہ اقتدار کی جنگ تھی۔ تو سامعین مکرم، یہ اقتدار کی نہیں بلکہ اقدار کی جنگ تھی کہ 2 شخصیتوں کی نہیں تھی، 2 نظریات کا ٹکراؤ تھا، اور یہ جو معرکہ تھا یہ حق و باطل میں فرق کرنے والا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حق کی خاطر حق کو بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا تاج عطا کیا تھا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین اسلام کی خاطر، دین اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے لوگوں نے کتنی اذیتیں پہنچائی تھیں، لوگوں نے کتنی تکلیفیں دی تھیں، لیکن دین اسلام کی خاطر اللہ کریم کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، اگر آپ چاہیں الاخشیبان 2 پہاڑوں کو گرا کر طائف کے لوگوں کو میں تباہ و برباد کر دوں، لیکن امام الانبیاء کے غلام اللہ کریم کی طرف سے یہ حکم آتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے اللہ، یہ لوگ ناسمجھ ہیں، ان کی نسلوں کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، جو میری غلامی اختیار کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ ترہ امتیاز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نصیب ہوا، آپ نے بھی یہی اپنایا اور دین اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی۔ تو یہ حق کی خاطر تھا،
حق کو بلند کرنے کے لیے، تو یہ ایک ایسا معرکہ تھا، ایسا واقعہ تھا جس نے حق و باطل کے اندر فرق کر دیا تھا۔ اور یزید جو فاسق اور فاجر ظلم کا استعارہ تھا، حسین امن کا ستارہ، یزید ظلم کا پتلا تھا، اس نے کتنے لوگوں پر ظلم کیے تھے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے تھے کہ اس نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا، پھر اگر اس کو خلافت مل گئی تو پھر یہ لوگوں پر ظلم کرے گا۔ تو اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امانت دار تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین عدل کے مالک تھے، عدل و انصاف کے پیکر تھے، تو آپ نے اس کا انکار کر دیا تھا۔ تو سامعین مکرم، یہ عدل و انصاف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مٹھی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب کیا تھا۔ تو یہ اس لیے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کا جو مقام ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاپنا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضور نے شاپنا چاہے میرے حسن ہوں چاہے میرے امام حسین ہوں، فرمایا یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ آپ نے ان دو شہزادوں کا مرتبہ جو ہے وہ بیان فرماتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا کہ انہیں عام نہ سمجھنا، یہ وہ شخصیات ہیں کہ فرمایا جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انتہائی اعلیٰ درجے کا مالک تھے، پھر آپ نے جو عظیم قربانی دی کہ اپنے نانا کو دین کو بچاتے ہوئے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے آپ نے اپنی جان قربان کر دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بھی وہ شخصیت تھی کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر آپ نے لوگوں کے درمیان مال تقسیم کرنا چاہا، تو ایک جو ہے مال آپ کے پاس پیش کیا گیا، تو اس میں ایک بادشاہ کی بچی بھی تھی جو انتہائی خوبصورت تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بڑا حسن و جمال دیا تھا۔ تو آپ نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، بلایا، اور سب کو کی طرف دیکھا کہ اس لڑکی کا نکاح کس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو سارے لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کریں گے، کیونکہ یہ بہت حسین و جمیل لڑکی ہے اور بادشاہ کی بچی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ وقت ہیں، وقت کے حکمران ہیں، 23 لاکھ مربع کلومیٹر کے مالک ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب اپنی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح کریں گے، سارے لوگ یہی سوچ رہے تھے۔ لیکن امام الانبیاء کے غلام حضرت عمر کی نظر میں بھی کون اعلیٰ درجے کے مالک تھے؟ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے اس بچی کا نکاح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضور کا جو بھی صحابی ہو، ان کی نظر میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت افضل تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں، بلکہ حضرت عبداللہ جو حضرت عمر کے بیٹے تھے، آپ اس بچی کا نکاح ان کے ساتھ کریں گے۔ لیکن آپ کی نظر میں بھی حضرت امام حسین حضرت عبداللہ سے بڑھ کر تھے۔ تو یہ آپ کا مقام تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کا نکاح بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر دیکھا، تو کہتے ہیں کہ میں نے بڑے حسرت بھرے لہجے کے اندر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الفرس تحتکما۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضور کی برگاہ میں عرض کیا کہ جب میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو بٹھایا ہوا ہے کہ آپ کے نیچے کتنی اچھی سواری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا وَنِعْمَ الْفَارِسَانِ هُمَا۔ حضور نے فرمایا تم سواری دیکھتے ہو، ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنے سونے ہیں،
کہ سوار ہونے والے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کتنے شان والے ہیں۔ اس لیے پھر حضور نے ارشاد فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا یہ دونوں میرے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس طرح آپ دونوں شہزادوں کی شان بیان فرمائی۔ عبداللہ بن شداد اپنے والد حضرت شداد بن ہاد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھائے ہوئے تھے اپنے کندھوں پر۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھائے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر انہیں زمین پر بٹھا دیا، پھر نماز کے لیے تکبیر فرمائی اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نماز کے دوران پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ شداد جس نے یہ روایت کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کی حالت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہیں۔ میں پھر سجدے کے اندر چلا گیا۔ یہ حضرت شداد کہہ رہے ہیں کہ میں پھر سجدے کے اندر چلا گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما چکے تو دوسرے لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ دوسرے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے نماز میں اتنا سجدہ طویل کیوں کیا تھا؟ نماز کے اندر اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا تھا؟ تو سامعین مکرم لوگوں نے وہاں عرض کیا یا رسول اللہ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ کوئی امر الہی واقع ہوا ہے، آپ پر اللہ کریم کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوئے کہ آپ نے اتنا لمبا اور طویل سجدہ کیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، مگر یہ کہ مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے سجدے سے اٹھنے میں جلدی کرنا اچھا نہ لگا جب تک کہ اس کی خواہش پوری نہ ہو۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک آپ کی شہزادے ہوں، حضرت امام حسن ہوں یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کے نزدیک یہ آپ کا مقام تھا۔ سامعین مکرم، آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کربلا ہم سنتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ واقعہ کربلا پیش آیا، کتنے لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنی قربانی دی، اپنی جانیں قربان کی، صرف دین اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کا نام بلند کرنے کے لیے۔ لیکن آج ہم کیا ان کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں؟ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتے ہوئے بھی نماز نہیں چھوڑی۔ آج ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم بھرنے والے، ان کا نام لیوا ہیں، اس لیے ہم بھی آج سے عہد کریں کہ جو ہم سے نمازیں رہ گئیں ان کی قضا کریں گے اور آئندہ نماز قضا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا، ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بھی بہتر سے بہتر بنائے، اور انہوں نے جو اللہ کریم کی راہ میں اپنی جان قربان کی، دین اسلام کی قربانی کے لیے، دین اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔